شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے 86واں نمبر یا ذو الجلال والاکرام ہے، اور اس کا مطلب ہے عظمت اور بزرگی والا۔ یہ اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پر اسرار نام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی کیفیت بھی عجیب ہے، یعنی جلالی نام ہے۔ چنانچہ یا ذو الجلال والاکرام صرف اسی اللہ کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ غلبہ اور بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ تو یہ تو صفت الہی ہی ہو سکتی ہے یا یہ اسماء صفات ہیں، اور واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو فنا کر دینے کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا اور اپنے مومن بندوں پر خوب نوازش فرمائے گا۔ ذو الجلال والاکرام اسم اعظم ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں وارد ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے دعاؤں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کرنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اسم اعظم کے توسط سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور مستجاب ہوتی ہے۔ بزرگی اور بخشش کا مالک، جس نے خدا کا جلال جانا تو اس کی بارگاہ میں تذلل اختیار کیا، اور جس نے اس کا اکرام دیکھا تو اس کا شکر گزار ہوا۔ پس نہ تو غیر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اپنی حاجات بیان کی جائیں۔ جو ہر بھلائی اور شرف کمال کا مستحق ہے، ہر عزت اور سخاوت بھی اسی سے ملنے والی ہے۔ اگر کوئی مخلوق کسی کو عزت دے یا اس کے ساتھ سخاوت کرے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کی سخاوت اپنی مخلوق پر بے انتہا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ اس کی بڑائی اور بادشاہی کے سامنے اس کی ہیبت سے خوف زدہ ہو کر رہا جائے اور اس کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کی جائے۔ وہ اپنی مخلوق کے لیے ایسا رب ہے جس کی تعظیم و تکریم کرنا مخلوق پر واجب ہے، فرض ہے، اور یہ حق کسی اور کو نہیں ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے جو اپنی مخلوق کو جو چاہے تصرف کرے، جسے چاہے موجود کرے، جسے چاہے معدوم کرے۔ وہی سب کا مالک و مختار ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کر دو۔ اگر اپنے باطن کو اس سے خوف زدہ کرو گے تو تمہاری ظاہری حرکات کو محفوظ رکھے گا، اور جب دوسرے لوگ ڈریں گے تو تمہیں امن دے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم ذو الجلال والاکرام سے بندے کا نصیب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اور اپنے نفس کے لیے بزرگی کے حصول کی کوشش کرے اور بندگان خدا سے اچھا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم ذو الجلال والاکرام کے فوائد و برکات بے شمار ہیں، جو آپ کو اب بتانے لگا ہوں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے یا ذو الجلال والاکرام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور عظمت اور مخلوق سے استغنا عطا فرما دیں گے، یعنی اللہ اسے اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ وہ باقی تمام مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، بلکہ وہ مخلوق پر خرچ کرنے والا بن جائے گا۔ اور بعض علماء اسے اسم اعظم کہتے ہیں کہ جو شخص یا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وانت علی کل شیء قدیر، یا پھر یا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیمار کو پلائے تو انشاءاللہ بیمار شفا پا جائے گا، اور اگر دل غمگین ہوگا تو اس عمل سے انشاءاللہ مسرور ہو جائے گا۔ جو کوئی روزانہ پابندی سے 333 بار یا مالک الملک یا ذو الجلال والاکرام پڑھے گا تو دنیا اس کی فرما بردار رہے گی۔ اور بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذو الجلال والاکرام میں اسم اعظم ہے۔ زبان کے لیے مطلوب کے نام کے ساتھ یہ نقش لکھ کر سورۃ الیاسین اس پر دم کریں۔ یہ نقش 3 کاموں کے لیے لکھا جاتا ہے۔ پہلا، حکام کو مہربان کروانے کے لیے، دوسرا، حکم جاری کرنے کے لیے، اور تیسرا، مشکلوں کی آسانی کے لیے۔ تو ذو الجلال والاکرام کو چاندی کی انگوٹھی میں لکھ کر پہننے سے رعب اور دبدبہ قبولیت عامہ ہوتی ہے۔ ذو الجلال والاکرام لکھ کر مکان میں رکھنے سے مکان میں برکت ہوتی ہے، اور جس کا حمل ساقط ہو جاتا ہو وہ اپنے پاس رکھے تو انشاءاللہ حمل قائم رہے گا۔ یہ نقش اپنے پاس رکھنے والا سلامت رہتا ہے۔ 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے ذو الجلال والاکرام لکھ کر پانی گھول کر پلائیں، دونوں میں انشاءاللہ جلد صلح ہو جائے گی۔ اور بعض علماء کرام نے اس اسم اعظم ذو الجلال والاکرام کو سیسے کی تختی پر لکھا
اگر ذوالجلال والاکرام لکھ کر دلہن اپنے پاس رکھے تو اس کی زیبائش بہت اچھی معلوم ہوگی۔ کسی بڑے انسان سے یعنی حاکم وقت سے یا کسی بڑے سرکاری افسر سے یا پھر کسی بھی بڑے عہدے پر فائز انسان سے کوئی کام ہو تو اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لے تو چہرے پر جلالت کے آثار نمودار ہوں گے اور سامنے والے پر آپ کا رعب اور دبدبہ قائم رہے گا۔ اور اگر کوئی چاہے کہ اس کے چہرے پر نور رہے اور ہمیشہ جلالت کے آثار رہیں اور وہ مخلوق میں نمایاں اور ممتاز رہے تو کثرت سے اللہ کے اس اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھتا رہا کرے، انشاءاللہ مخلوقات میں نمایاں اور ممتاز ہو جائے گا اور مخلوقات سے مستغنی ہو جائے گا۔ اللہ کے خاص انوار اس شخص کے چہرے پر نمایاں ہوں گے۔ اسم پاک ذوالجلال والاکرام کے اعداد 1100 ہیں، تو اسی تعداد سے اس اسم کو پڑھنے والے کو اللہ تعالی مخلوق میں بزرگی اور عظمت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور اس نے تمام تدبیریں بھی کر کے دیکھ لی ہیں لیکن مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تو اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کو 3300 مرتبہ پڑھے اور اس کے ساتھ اول و آخر درود پاک پڑھے اور اس عمل کو 41 دن کی نیت سے شروع کرے۔ اگر خواتین کرے تو مخصوص ایام کی گنتی بعد میں پوری کریں، انشاءاللہ ہر طرح کی بڑی سے بڑی رکاوٹ اس کے مقصد کی تکمیل سے ہٹ جائے گی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اور جو شخص چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے اس اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام کا ورد زبان پر جاری رکھے تو انشاءاللہ ہر طرح کی مصیبت، مشکل، پریشانی، ناگہانی حادثے سے محفوظ رہے گا اور ہر معاملات میں اس کی آسانی ہوگی۔ خانہ کعبہ میں حج کے دوران ایک نہایت ہی نورانی چہرے بزرگ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس اسم پاک یعنی یا ذوالجلال والاکرام کو اس طرح پڑھے کہ پہلے 3 دن یا 7 دن یا 11 دن 3000 مرتبہ روزانہ پڑھے اور پھر صرف 300 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس پر اللہ کی رحمتوں کی اور نعمتوں کی ایسی بارش ہوگی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ میرے اوپر نعمتوں کی برسات کہاں کہاں سے اور کیسے کیسے ہو رہی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی ثواب ہو۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ کا یہ نام یا ذوالجلال والاکرام بھی ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، ہم سب کے جائز حاجات، ہم سب کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔